السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی، یو واچنگ مائی یوٹیوب چینل. ناظرین، بات کریں گے آج کی تازہ ترین 3 بڑی اپڈیٹس پر. ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایز وی اسپیک اسلام آباد میں سب سے زیادہ جو ایک رومر گردش کر رہی ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی، موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید صاحب کے تبادلے کے حوالے سے ہے کہ شاید ان کو کور کمانڈر پشاور کے طور پر تعینات کیا جا رہا ہے اور ان کو ریپلیس کرنے کے لیے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر آ رہے ہیں لیوٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب. لیکن چونکہ ابھی تک ڈی جی آئی ایس پی آر کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ایسی کوئی ٹویٹ سامنے نہیں آئی، کوئی ایسی اناؤنسمنٹ فوج کی طرف سے نہیں کی گئی، تو جب تک یہ آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں آتی تب تک ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے. بٹ دیٹس دا گوسپ آف دا ٹاؤن. سو ابھی فی الحال یہ باتیں چل رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر تو بہت زیادہ اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن جب تک کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی تب تک ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی تو صرف رومرز چلنی شروع ہوئی ہیں کہ شاید ڈی جی آئی ایس آئی، موجودہ ڈی جی آئی جنرل فیض حمید چلے جائیں پشاور اور وہ ڈی جی آئی کی پوزیشن پر نہ رہیں. ابھی سے نون لیگ کے کوارٹرز میں اور بھارت میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، کیونکہ بھارت کو ظاہر ہے کہ اپنی ہر شکست پر لیٹلی جتنی بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، وہ چاہے پھر یو ایس افغان پیس پروسیس میں پاکستان کا کلیدی کردار ادا کرنا ہو، اس میں بھی ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کا ساتھ دیا ہے باجوہ صاحب نے اور فیض حمید صاحب نے. اگر آرمی چیف اور ڈی جی آئی ساتھ نہ دیتے، اگر یہ اس طرح سے عمران خان کو سپورٹ نہ کرتے یہ امن بحالی کے سلسلے میں، تو کبھی بھی بھارت اس طرح سے واش آؤٹ نہ ہوتا، وائپ آؤٹ نہ ہوتا افغانستان سے. تو ان کو ظاہر ہے کہ پاکستان کی فوج کے ادارے سے بھی زیادہ ان 2 افراد سے تکلیف ہے، جنرل باجوہ سے اور جنرل فیض سے. تو ظاہر ہے ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ جوڑی ٹوٹ جائے گی، شاید یہ ڈی جی آئی سائڈ پہ ہو جائیں، کوئی نیا آئے گا تو ظاہر ان کی ایکویژن، ان کی کیمسٹری بنتے ہوئے ٹائم لگے گا. لیکن ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، بھلے وہ مریم صاحبہ اور ان کا میڈیا سیل ہو یا پھر بھارت ہو. میں بتاتی چلوں کہ یہ کوئی اللہ کا شکر ہے کوئی فضول سی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے بادشاہت کو فروغ دینا ہے، بادشاہ سلامت نے کرپشن کیا، آپ نے ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر جی آقا جی حضور کر کے اس کرپشن کا دفاع کرنے کا بیڑا اٹھا لینا ہے. یہاں پر فوج میں کوئی بھی افسر ہوگا وہ وہی کام کرے گا جو باجوہ صاحب کر رہے ہیں، جو جنرل فیض کرتے آئے ہیں، جو کوئی بھی دوسرا افسر کر رہا ہے. یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ لیفٹیننٹ سے شروع ہو کر اگر جنرل تک کوئی پہنچتا ہے، لیفٹیننٹ سے لے کر جنرل تک کا سفر جو ہے وہ یہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا کہ فلاں جنرل کا بیٹا ہے تو اس کو جلدی جلدی پروموشن مل جائے. وہ پورے پروسیس سے آپ گزر کے آتے ہیں، اور اگر آپ کمپیٹنٹ انف ہوتے ہیں، اگر آپ واقعی اپنی اہلیت ثابت کر پاتے ہیں تو پھر آپ آگے جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یہاں پہ کوئی فیوریٹزم ہو جو آپ کے اس میں ہوتا ہے کہ آپ انہیریٹ کر لیتے ہیں پوری سیاسی جماعت اور آپ کو ایک پرچی کی مار ہوتی ہے، پوری وراثت میں آپ کو سیاسی جماعت مل جائے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن ظاہر ہے کہ جو چیز اس آسانی سے اور غلط طریقے سے بنائی گئی ہو، جس میں کوئی اسٹرگل شامل نہ ہو، جس طرح نواز شریف صاحب کو نون لیگ جولی میں ملی تھی، تو پھر اس کو اس کی قدر انسان کو اس طرح سے نہ کوئی اسٹرگل کی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی قدر ہوتی ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی مینشن کرتی جاؤں کہ نواز شریف صاحب جو سب سے زیادہ بھی اچھل کے حملے کرتے ہیں نا پاکستان کی فوج پر، ان کو لے کے آنے والی اسٹیبلشمنٹ، ان کو بنانے والی اسٹیبلشمنٹ نہ ہوتی تو آج نواز شریف اور الطاف حسین جیسوں کا کوئی وجود نہ ہوتا پاکستان کی سیاست میں. باتیں یہ دوسروں کو کرتے ہیں، فوج کی انگلی پکڑ کے آئے. جنرل جیلانی، جنرل ضیاء الحق، کبھی کیوں نہیں یہ لوگ ان کا نام لیتے جن کی گود میں بیٹھ کر آپ آئے. آئی جے آئی کیسے بنی، کیسے بے نظیر کی حکومت آپ لوگ گراتے تھے، کیسے اسٹیبلشمنٹ کا باقاعدہ آپ مہرہ بن کر چلتے تھے، اور کیسے آپ عوام کو بے وقوف بناتے تھے اسلام کا نام لے لے کر بے نظیر کے خلاف جو کچھ آپ فوٹو شاپ تصاویر اور جو کچھ آپ گند غلاظت کرتے رہے. آپ کو تو ویسے ہی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. کسی پہ بات کرنے سے پہلے تو آپ کو 2000 دفعہ اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں ذرا مریم نواز صاحبہ کی آپ کو ٹویٹ پڑھ کے بتاتی چلوں کہ جو انہوں نے آج موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جو اس وقت ڈی جی سی تھے اس حوالے سے اپنے کیس کو کیسے انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ عدالت جو پوچھ رہی ہے کہ ایل گارٹن ویلتھ کا حساب دینا، آپ تو کہتی تھیں کہ میری سینٹرل لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، وہ جواب دینے کی بجائے آپ الٹا فیض حمید پہ ڈال رہی ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے، یہ ان کی وجہ سے مجھے جو بھی سزا ہوئی ہے سو ہوئی ہے. فرماتی ہیں کہ یہ سارا، میں آپ کو ایک ٹویٹ پڑھ کے سناتی ہوں، 3-4 ٹویٹس کی ہیں لیکن میں آپ کو ایک پڑھ کے سناتی ہوں اور اس کے بعد اس کا خلاصہ بتا دیتی ہوں. The media, for reasons known to everyone, has not highlighted the core subject of my application submitted to Islamabad High Court today. The summary of which is
that the case/verdict against me was pre-planned, orchestrated and influenced by General Faiz Hameed, the then DGC. यानी वो फरमाती हैं कि इस वक्त के डीजी आए जो उस वक्त डीजीसी थे फैज हमीद साहब, ये उनका प्री प्लान सारा सिलसिला था जो उन्होंने मेरे खिलाफ सजा भी सुनवा दी, केस बनवा दिया. और इसको फिर आगे वो रेफरेंस किसका दे रही हैं, क्या पंजाबी का मुहावरा है, ख्वाजे दा गवाह डड्डू, तो वो शौकत सिद्दीकी, जस्टिस शौकत सिद्दीकी, जो कि चंद एक उन जजेस में से हैं जो चूंकि इनकी हर बात मनोअन मानते हैं, जो इनके बहुत ही फर्मा बरदार, इनके बहुत ही अच्छे जज हैं इनकी किताबों में, लिहाजा वो उनको कोट कर रही हैं. हर वो जज जिसने मेरिट पर फैसला किया, जिसने इनकी और दीगर लोगों की करप्शन पर सवाल किया, वो इनको गलत लगता है, वो इनको ठीक नहीं लगती अदलिया. लेकिन इनको ये अदलिया अच्छी लगती है कि नवाज शरीफ का पैगाम देने के लिए जस्टिस कौन थे जी, एक जज साहब थे जिनको इन्होंने फ़ोन करके कहा था, जस्टिस मलिक अब्दुल क़य्यूम, जिनको फ़ोन करके कहा था कि बेनज़ीर को इतनी नहीं इतनी सज़ा दे दें. यानी अंदाज़ा करें कि इस हद तक इनके घर की लौंडी थी पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम कि इनमें इतनी जुर्रत थी कि जज को फ़ोन करके कहें कि बड़े भाईजान ने कहा कि सज़ा इतनी नहीं इतनी दें. तो जाहिर बात है कि अब तकलीफ तो होगी, जब सिस्टम शुरू से ज़रा रिबूट किया जाएगा, सीधा किया जाएगा, तो ज़ाहिर है दुख तो होगा फिर जब निज़ाम सीधा होने लगेगा. अच्छा जी, उसके बाद मरियम साहिबा फरमाती हैं कि ये क्लासिक एग्जाम्पल है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, मेरे साथ सियासी इंतकाम लिया गया है मुझसे. और फिर फरमाती हैं कि फैज़ हमीद जैसे लोगों ने जो है वो आर्मी के इतने अच्छे वेल स्टीम्ड जो इंस्टीट्यूशन है उसको अपने पर्सनल एम्बिशंस की नज़र कर दिया और पूरे जो इंस्टीट्यूशन को, पूरे इदारे को बदनाम कर दिया है. ये आखिरी ट्वीट उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान की आवाम उनका क्या हशर करेगी ये सारी फजूल बातें सुनने के बाद. लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पर अपनी वो बात की, जी हम अफराद के खिलाफ हैं, हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं. भाई इदारे किससे बनते हैं, अफराद से बनते हैं ना. तो आप जब किसी फर्द पर, और उस फर्द पर जिस पर आपका दुश्मन मुसलसल अटैक करता है क्योंकि उसको तकलीफ है कि आपके मुल्क के लिए वो फर्द जो कुछ कर गया है काम, वो आसान काम नहीं था. इतने चैलेंजिंग हालात में माशाल्लाह जो आर्मी चीफ ने, DGI ने, इमरान खान ने जो मिलकर फैसले किए हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का माशाल्लाह अमन बहाल रखने में जो फैसला साजी पाकिस्तान की तरफ से की गई है माशाल्लाह, तो वो आपका दुश्मन उन पर हमलावर होता है. और एक ऐसे टाइम पे जबकि आपका दुश्मन घात लगाए बैठा है कि मैं कैसे इनको गिराऊं. इस वक्त तो भारत के डिफेंस एनालिस्ट उछल रहे हैं, लुटियां डाल रहे हैं, बहुत खुश हैं कि जो काम हम नहीं कर सकते, हमारे अपने भारत के रॉ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान की ISI का मुकाबला नहीं है, कि माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है. और मरियम पाकिस्तान में बैठकर हमारे लिए वो काम कर रही हैं जो कि हम भारत में भी कभी करने का उस तरह से जुर्रत नहीं कर पाते, क्योंकि ISI के पास हमारे कितनी ही वीकनेसेस हैं, कितना हम जो हमारी स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, जो हमारी इतनी तादाद में हम इनकी निस्बत ज़्यादा हैं, इसके बावजूद ये हमें हर बार माशाल्लाह इंटेलिजेंस के मामलात में ये हमें हरा देते हैं, शिकस्त दे देते हैं. तो हमारी तो पसली नहीं है कि हम इन पे बात करें, लेकिन मरियम साहिबा भारत के लिए वो काम करती हैं जो भारत भी नहीं सोच सकता कि वो कर सकता है इस अपनी कैपेसिटी इश्यूज़ के साथ. एक तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गई कि इसलिए मरियम साहिबा को बहुत इस वक्त तकलीफ भी है, मिर्चें भी लगी हुई हैं, बहुत दुख है कि जी मुझे सवाल क्यों पूछा जा रहा है. और उनको लगता है कि जो डील नहीं मिली, डॉन लीक्स के बाद से जो सारा सिलसिला हुआ, जो डील नहीं मिली, जो इनका ख्याल था कि माजी में जिस तरह हमेशा डील मिल जाती थी, जिस तरह से ये आपको याद होगा साद हरेरी वाला वो सारा वाकया, ये जब मुशर्रफ से NRO करके भागे थे और उसके बाद मियाँ साहब ने फरमाया कि मैं पता नहीं क्या कसम खा के कहता हूँ कि क्या कितना अरसा तो झूठी कसमें खाते रहे कि मैंने कोई डील नहीं की. और उसके बाद जिस शख्स ने डील करवाई थी वो उसका लेटर आ गया, उसने बता दिया कि किस तरह से सारी डील हुई थी. फिर मियाँ साहब को मानना पड़ गया. फिर हाँ नहीं 5 साल की हुई थी, फिर 5 नहीं, फिर जाहिर है उस बंदे की सारी वो जब स्टेटमेंट आई तो 10 साल का इनको मानना पड़ा. तो कहने का मकसद ये कि झूठ बोलने में तो इन्हें दूर दूर तक कोई शर्म नहीं आती. और अब इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी पर सिर्फ इसलिए हमला कर रहे हैं कि इनको पता है कि और अब कोई तरीका नहीं है. भारत भी खुश हो रहा है कि अच्छी बात है जो हम अफगानिस्तान में टिका के जलील हुए हैं, तो अच्छी बात है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो मरियम करके दिखा दें. ये अभी तक की सूरत हाल है और यही असल इनको तकलीफ और दुख है कि पुराने वक्तों की तरह लाइक द बैड ओल्ड डेज हमें क्यों नहीं
وہ والا کنسیشن مل رہا, کیوں نہیں وہ ڈیل سٹرائک ہو پا رہی, کیوں نہیں اسٹیبلشمنٹ ہمیں چن رہی کہ ہم مل کر جو ہے وہی لوٹ مار کا بازار ہم گرم کر دیں اور ہمیں یہ پوچھیں مت, بس ہم ان کو باتوں میں لگائی رکھیں کہ ہاں جی نہیں دیکھیں جی ہماری تو گراس روٹ پہ بڑی زبردست پریزنس ہے اور عمران خان تو امیچور ہے, اس کا تو ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے. اب یہ وہ باتیں نہیں چلیں گی. تو یہ صورتحال ہے جی. اور آخر میں جو آخری ایک امپورٹنٹ بات یہ کہ عمران خان صاحب آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. ایک قانونی بائنڈنگ ہے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کر کے نیا چیئرمین نیب تعینات کرنا ہے, یا ان کی اگر مدت ملازمت میں توسیع کرنی ہے تو ذرا مشورہ کرنا پڑے گا نا. اب قانونی طور پہ باؤنڈ ہیں آپ نیا چیئرمین نیب لگانے کے لیے کہ ان سے آپ نے پوچھنا ہے. سو اگر آپ نہیں ان سے پوچھتے, یہ بات تو درست ہے, پرنسپلی اسپیکنگ بڑی درست بات ہے کہ جی ایک چور سے آپ پوچھیں گے کہ ایس ایچ او کون سا لگائیں تھانے کا, تو بات درست ہے کہ شہباز شریف خود نیب زدہ ہیں, نیب کیسز ان پر بنے ہوئے کرپشن کیسز, تو ان سے کیا پوچھنا. لیکن بات شہباز شریف کی نہیں, بات اس عہدے کی ہے, وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو قانونی طور پر آپ باؤنڈ ہیں. یا تو آپ وہ کریں گے, یا پھر جو کہا جا رہا ہے کہ آرڈیننس کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے, تو اگر آرڈیننس آ جاتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ صورتحال نہیں رہے گی, باؤنڈ نہیں رہیں گے یہ. لیکن اس میں بھی کچھ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن اس کو عدالت میں چیلنج کر سکتی ہے اور معاملہ سپریم کورٹ تک چلا جائے گا, اور اگر وہاں سے اسٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر گورنمنٹ کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہو سکتی ہے. تو اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.